ذرا یہاں پہ دھیان دیں، یہ جو ہے اس میں کئی چیزیں بیان کی گئی ہے، اس کو سمجھ لیتے ہیں پھر پڑھیں گے۔ ایک ہوتا ہے حمد، ایک ہوتا ہے نعت، ایک ہوتا ہے منقبت اور ایک ہوتا ہے قصیدہ۔ یہ سب شعر کی قسمیں ہیں۔ اب اس کو سمجھ لیتے ہیں۔ اگر شعر کے اندر اللہ کی تعریف اور بڑائی ہو تو اس شعر کو کیا کہیں گے؟ حمد کہیں گے۔ اگر شعر کے اندر اللہ کی تعریف اور بڑائی ہو تو اس کو کیا کہیں گے؟ حمد کہیں گے۔ اور اگر شعر کے اندر اللہ کی تعریف اور بڑائی نہ ہو بلکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف اور بڑائی ہو تو اس کو نعت کہیں گے، نون عین تے، نعت۔ اور اگر شعر کے اندر کسی بھی بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی تعریف ہو، شعر کے اندر کوئی بھی اللہ والے لوگ ہیں، بزرگان دین ہیں یا صحابہ کے بارے میں ان کی تعریف اور بڑائی بیان کی گئی ہے شعر کے اندر، تو اس شعر کو کیا کہیں گے؟ اس شعر کو منقبت کہیں گے۔ چوتھا ہے قصیدہ۔ قصیدہ کہتے ہیں کہ کسی بھی بڑے آدمی کی تعریف بیان کی جائے، جیسے بادشاہ کا، کسی نیتا کا یا کسی بھی بڑے آدمی کا، شعر کے اندر اگر اس کی تعریف اور بڑائی کی بیان کی جائے تو اس شعر کو کیا کہیں گے؟ قصیدہ کہیں گے۔ تو امید ہے سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب اس کو پڑھتے ہیں۔ حمد میں جہاں خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، حمد میں کس کا بیان ہوتا ہے؟ خدائے رب العزت کی صفات کا بیان ہوتا ہے، وہیں نعت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں، مدحیہ اشعار پیش کیے جاتے ہیں۔ اسی طرح منقبت میں بزرگان دین، خلفائے راشدین اور اولیاء اللہ کی منظوم تعریف کی جاتی ہے۔ تو قصیدہ میں کسی بھی شخص کے اوصاف حمیدہ نظم کیے جاتے ہیں۔ امید ہے کہ آپ حضرات کو سمجھ میں آ گیا ہوگا۔